فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ بھائیوں کے سامنے ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا کہ توحید کیا ہے، تو توحید کے معنی مفہوم کے حوالے سے چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے میں نے رکھی تھیں۔ محدثین نے توحید کو تین بنیادی قسموں میں تقسیم کیا ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم توحید ربوبیت کے حوالے سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو بھائی پچھلے درس میں تھے انہیں یاد ہوگا، ہم نے اللہ رب العزت کی احدیت کے حوالے سے پڑھا تھا کہ توحید کا مطلب اللہ کو احد مان، اور جن صفات کا اللہ رب العزت نے اپنے لیے اثبات کیا ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں، ان سب کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ احد ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آئندہ پڑھیں گے۔ عربی زبان میں جیسے کہ یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس کے صفحہ نمبر 272 کے اوپر وہ لکھتے ہیں ربا، جو لفظ ہے رب القوم، وہ جو قوم کے اوپر بالادستی رکھتا ہے، وہ جو ان کا انتظام کرتا ہے۔ رب النعمہ، وہ جو نعمت کو بڑھاتا ہے۔ رب الشیء، جو تمام اشیاء کو جمع کرتا ہے۔ رب الامر، جو کہ مالک ہوتا ہے اور ہر کام کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس سے بتانا مقصود کیا ہے آپ سمجھیں۔ جب ہم اللہ رب العزت کے لیے اس لفظ کو پڑھتے ہیں رب، تو ذہن میں رکھیں کہ رب ہونے کا مطلب کیا ہے۔ رب الامر، رب الشیء، رب النعمہ، کہ وہ کہ جو مالک ہے، وہ کہ جو تمام اشیاء کے اوپر اختیار رکھتا ہے، وہ کہ جو نعمت کو بڑھاتا ہے۔ اور رب القوم، حالانکہ یہ اضافت کے ساتھ خالق اور مخلوق دونوں پہ بولا جاتا ہے، جیسے کہ ہم پڑھیں گے رب القوم جب آئے، لیکن جب وہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے تو مطلب یہ رب القوم ساری ہی قوموں کے اوپر، ساری مخلوقات کے اوپر بالادستی رکھنے والا۔ یہ میرے ہاتھ میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے المفردات القرآن ہے، اس کے صفحہ نمبر 372 کے اوپر وہ کہتے ہیں الرب، اس کی اصل جو معنی ہے وہ ہے تربیت کرنے کی۔ جو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات کہی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ جو اللہ نے ان کو سکھایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے ابراہیم، تو اپنے والدین کے لیے اگر کہنا چاہے تو یہ دعا کر، رب ارحمہما، رب ارحمہما۔ اب یہ یہاں جو رب کا اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں رب ارحمہما، یہ اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں، رب ارحمہما،
اے میرے رب رحم کر دونوں پہ، کما ربیانی. اب یہ جو ربیانی، یہ جو رب آیا لفظ، یہ اپنے والدین کے لیے آیا. کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب تو میرے ان دونوں والدین پر رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی. اب وہ کہتے ہیں کہ رب کے اصل معنی تربیت کرنے کے ہیں، یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانا. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات. یعنی ایک پودے کو دیکھیں، ایک پودا جو بیج بننے سے یعنی بیج ہونے سے لے کر درخت بننے تک. ایک پرندے کو دیکھیں جو چوزا ہونے سے لے کر پرندہ ہونے تک. ایک چوپائے کو دیکھیں جو چھوٹا بچہ ہونے سے لے کر پورا جنگلی جانور ہونے تک. اور ایک انسان کو دیکھیں ایک بچہ ہونے سے لے کر اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانے تک. اگر ہم ان ساری ہی مخلوقات کو دیکھیں اول دن سے، ان کی تخلیق کے اول دن سے، اگر کوئی ان کو یعنی تدریجاً ان کی اول سے لے کے نشوونما کرتے ہوئے انہیں کمال تک پہنچانے والا ہے تو اللہ کے علاوہ اور کوئی ہو سکتا؟ مثال کے طور پر سب سے پہلا پودا، سب سے پہلا پرندہ، سب سے پہلا جانور اور سب سے پہلا انسان. اب میری بات سمجھیں جو میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلا جن، سب سے پہلا فرشتہ. کسی بھی مخلوق کو آپ دیکھ لیں، اول اس کی مخلوق سے لے کر، اول نوح سے لے کر اس کے انتہا تک کو ایک اللہ رب العزت ہی ہے جو پالنے والا ہے، جو نشوونما دینے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک شاعر کا شعر ہے، لانا یربنی رجل من قریش احب الی من ان یربنی رجل من حوازن، کہ قریش کا سردار ہونا مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ بنی حوازن کا کوئی شخص مجھ پر حکمرانی کرے. اب دیکھیں یہاں پر وہ اس لفظ کو شاعر بمعنی حکمرانی کے استعمال کر رہا ہے شعر میں. اب جب اللہ رب العزت کے لیے ہم اس لفظ کا اثبات کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کو تمام مخلوقات پر حکم دینے والا تسلیم کرتے ہیں، اس صورت میں کہ اللہ پر کوئی حکم دینے والا نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں سورہ اخلاص میں پڑھا ہے. اللہ الصمد، اللہ پر کوئی حکم دینے والا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اب کہتے ہیں کہ رب کا لفظ اصل میں مصدر ہے اور استعارتاً بمعنی فاعل استعمال ہوتا ہے، اور مطلق یعنی اضافت و لام تعریف سے خالی ہونے کی صورت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو جملہ موجودات کے مصالحے کا کفیل ہے اور کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یعنی کہ یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ اس کے باوجود بھی کہ مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب اس پر الف لام داخل ہو جائے تو یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں اس کو میں ایک اور طریقے سے آپ کو بتاؤں. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الادب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی جو کہ غلام رکھتا ہے، سنیے گا توجہ سے، تم میں سے جو شخص بھی جو غلام رکھتا ہے، کوئی بھی اپنے غلام کو میرا بندہ نہ کہے. میرا بندہ، عبدی، لفظ کیا ہے؟ لا یکل خادم عبدی. تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے خدمت گزار کو عبدی نہ کہے، میرا بندہ نہ کہے. اور تم میں سے کوئی بھی جو غلام ہے، خادم ہے، وہ اپنے آقا کو ربی نہ کہے، میرا پالنے والا، میرا مالک. دیکھو رب کے معنی مالک کے بھی ہے نا. تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آقا کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کرے. فرمایا اس لیے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور تم سب کا رب اللہ ہے. تم سب کا رب اللہ ہے. اور اسی طرح اگلی روایت میں راوی نے یہ اضافہ بھی کیا ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آقا کو مولا نہ کہے، کیونکہ تم سب کا مولا اللہ رب العزت اکیلا ہے. مولا کے بھی معنی اسی کے آتے ہیں نا، سردار اور حاکم کے. تو چونکہ یہ لفظ
اللہ کے لیے خاص ہو گیا. اب احتیاط اس کے اندر ہے کہ یہ لفظ مخلوق کے لیے کسی صورت بھی استعمال نہیں ہوگا, کیونکہ بات وہی ہے نا, اللہ کے لیے احدیت ہے. جس چیز کا اثبات ایک مرتبہ اللہ نے اپنے لیے کر لیا ہو, اس کو مخلوق کے اندر ماننا مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں ایک بڑی حیران کن آیت سورہ بقرہ میں, آیت نمبر 21 اور 22. سورہ بقرہ مدنی سورت, اور دیکھیں کہ جو مدنی سورت ہے عام طور پر جب آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ رب العزت قرآن کے مخاطبین کو اس طرح کہہ کے پکارتے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, یا بنی اسرائیل, کیونکہ مدینہ میں یہ دو ہی قسمیں پائی جاتی تھی, ایک وہ جو مسلمان ہیں, ایک وہ جو یہود و نصارہ ہیں. تو یا تو اللہ مخاطب کرتا ہے یہ کہہ کر یا ایھا الذین آمنو, یا اللہ یہ کہہ کے مخاطب کرتا ہے یا بنی اسرائیل, یا اہل الکتاب. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا یا ایھا الناس. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مفسرین کا اس حوالے سے اختلاف بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ مکی ہو, کیونکہ جب اللہ یا ایھا الناس کہہ کے اللہ نے جو مخاطب کیا اکثریت سے مکی صورتوں میں کیا. اچھا کیا ہے اس بحث کا مطلب؟ اس بحث کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کے اندر توحید کا بیان کیا, توحید کا بیان تو مکے میں ہو گیا. 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بتائی ہی یہ دو چیزیں ہیں بنیادی, ایک توحید اور ایک عقیدہ آخرت. یہ دو ہی باتیں تو بتائیں, وہ ہو گیا بیان. مدینے کے اندر اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے آپ سمجھیں. اصل بات یہ ہے توحید بنیاد ہے, توحید بنیاد ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جو 6666 آیات ہیں, ان آیات کا نصف سے زیادہ حصہ اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے. سمجھیں ذرا بات. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان سب سے پہلے اگر حملہ کرتا ہے تو وہ آپ کے عقیدے کے اوپر حملہ کرتا ہے, اور ایک مرتبہ عقیدہ آپ کے ہاتھوں سے گیا, اس کے بعد آپ شیطان جس طرح آپ کو چلانا چاہے چلا سکتا ہے, آپ چلیں گے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو, الذی خلقکم, وہ جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے, والذین من قبلکم, اور جس نے تم سے پہلے جو تم سے پہلے تھے انہیں تخلیق کیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو. اب یہاں پر مفسرین یہ بات کرتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا. اب یہاں جو کہا اے ایمان والو عبادت کرو, تو یہاں عبادت سے مراد عبادت وہ نہیں ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ, کیونکہ اللہ نے یا ایھا الناس کہا ہے اے لوگوں. تو اے لوگوں میں وہ بھی مخاطب ہیں جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کے قائل ہی نہیں ہے. اگر یا ایھا الذین آمنوا آتا تو مراد یہ ہوتی کہ وہ لوگ کہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کے قائل ہیں, تو ان کو مخاطب کر کے جب عبادت کا کہا گیا تو ان کی تو عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی ہے. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, تو یہاں یہ بات واضح ہے کہ اے لوگوں پکارو اس کو. یہاں عبادت اپنے ان حقیقی معنوں میں ہے کہ جو اللہ رب العزت نے سورہ حمیم سجدہ کے اندر بیان کرا, فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا مجھے ہی پکارو, مجھ سے ہی دعا کرو, استجب لکم, تمہارے لیے قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو یہ مجھے پکارنے کی عبادت سے تکبر کریں گے, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب میں انہیں ذلیل کر دینے والی جہنم کے اندر داخل کروں گا. تو یہاں عبادت بامعنی دعا کرنا, پکارنا, اپنی حاجات و پریشانیاں و مشکلات اس کے سامنے رکھنا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں اسے پکارو کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا. نہیں اس کو پکاریں گے کہ جن کو تو نے تخلیق کیا. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ کیا زبردست بات. اے لوگوں انہیں پکارو, اے لوگوں
اللہ کو پکارو جس نے تمہیں تخلیق کیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو پکاریں گے جن کو تو نے تخلیق کیا, ہے نا. تو اسی لیے ساتھ ہی جملہ مکمل کس طرح ہو رہا ہے, آیت مکمل کس طرح ہو رہی ہے, والذین من قبلکم, اسی نے تم سے پہلے والوں کو بھی تخلیق کیا ہے. تمہیں بھی اس نے تخلیق کیا ہے, تم سے پہلے والوں کو بھی اس نے تخلیق کیا ہے. کیا رام کو پکاروں گا تو اس کو بھی تخلیق کیا اللہ نے, یسوع مسیح کو پکاروں گا تو اس کو بھی تخلیق کیا اللہ نے. گائے کا پیشاب پیوں گا اس کو بھی تخلیق کیا اللہ نے. گھوڑے کے آگے جھکوں گا تو اس کو بھی تخلیق کیا اللہ نے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اے ایمان والوں اللہ ہی کی عبادت کرو, اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو. پتہ لگا حقیقی پرہیزگاری بندے میں جب آتی ہے جب وہ ایک اکیلے اللہ کو پکارنے والا بنتا ہے. اس سے پہلے سارے ڈرامے وہ یوں بیٹھے ہیں چو چو, یہ ڈرامے بازی ہے, یہ تقویٰ نہیں ہے. سنو ذرا بات. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, کیا اسبات کیا اللہ نے. اللہ نے اپنا اسبات دیکھو کیسی سائنٹیفک بات سے کیا, کہ ایسی بات سے نہیں, عقلی بات سے. الذی جعل لکم الارض فراشا, اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا, والسماء بناء, اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. سنو, تخلیق کرنے والوں کی تخلیق ہو جانے سے پہلے, مخلوقات کی تخلیق ہو جانے سے پہلے, جو آج آپ نے اپنے مشکل کشا بنائے ان کے بھی تخلیق ہو جانے سے پہلے اللہ رب العزت نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمینوں کو. ایسے ہی زمین و جمع کیوں کہا میں نے, زمین کی تہ ہے نا, زمین اپنی تہوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا. اچھا جی, اب جو زمین کو تخلیق کیا, جو سائنس کے طالب علم وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ زمین بے جان نہیں ہے, جاندار ہے. زمین بے جان نہیں ہے, جاندار ہے, حرکت کرتی ہے, حرکت کرتی ہے. فزکس کے طالب علم جانتے ہیں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. دیکھو دنیا میں کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا. فزکس کا طالب علم جانتا ہے اس بات کو, ہر جو ریئیکشن ہے وہ کسی ایکشن کی وجہ سے. اب بات سمجھ رہے ہیں نہیں, جو ایک رد عمل ہے وہ کسی عمل کے نتیجے میں ہے. اگر زمین حرکت کر رہی ہے تو اتفاقاً یا خود بخود نہیں ہے, یہ کوئی عمل پہلے ہوا ہے جس کا یہ رد عمل ہے, جس کا یہ رد عمل. اب اگر یہ بے جان ہوتے ہوئے حرکت کرتی ہے جب بھی ہمیں قبول, اور یہ جاندار ہوتے ہوئے بھی حرکت کرتی ہے جب بھی ہمیں قبول, لیکن دونوں ہی صورتوں میں اس کو کوئی حرکت کرواتا ہے. کیونکہ اگر جاندار ہے تو خود حرکت کر سکتے, اور اگر بے جان ہے تو بے جان بغیر کسی کے حرکت کرائے حرکت کر سکتا. تو زمین کیا ہے, زمین حرکت کرتی ہے. اچھا, جب زمین حرکت کرتی ہے تو اس صورت میں آپ سمجھیں کہ ہم کوئی حرکت کرنے والی چیز کے اندر جو تیزی سے حرکت کر رہی ہے, اس چیز کے اندر ہم مثال کے طور پہ تیزی سے حرکت کرنے والے, آپ ایک بال لے لیں, اس بال کے اندر آپ کوئی بھی مطلب جیسے مثال کے طور پہ آٹے کی گولی بنائیں, وہ اس میں کسی طریقے سے بال میں ڈال دیں, اوپر سے اس کا ڈھکن بند کر دیں, اب اس بال کو لڑکائیں, چلائیں تیزی سے. اب آپ کچھ دیر کے بعد جب اس کیپ کو نکال کر اس آٹے کی گولی کو دیکھیں گے تو وہ اندر ریزہ ریزہ ہو چکی ہوگی. ایسا ہے کیونکہ حرکت کے نتیجے میں وہ کیا ہوا, وہ تباہی کا شکار ہو گئی. ٹھیک ہے, میں اور آپ حرکت کرتی ہوئی اس زمین کے اوپر زندہ ہیں اور کسی قسم کی بھی تباہی کا شکار نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ وجہ الذی جعل لکم الارض فراشا, اس نے زمین کو ایک ایسے کیلکولیشن کے اندر رکھا ہے کہ تم اس پر زندہ سلامت گھومتے پھرتے ہو, تمہیں کوئی نقصان ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. کیونکہ وہ ٹریلر تو دکھا دیتا ہے نا زلزلے کے ساتھ, یہ دیکھو ایسے ہوتا ہے. جب زلزلہ آتا ہے تو ہم ٹریلر تو دیکھ لیتے نا, ہاں دیکھو اگر یہ مستقل ہونا شروع ہو جائے, جیسے کہ کہہ دیا گیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب آخر کار زمین خطرناک ترین زلزلوں کا شکار ہوگی. یہ تو بتا ہی دیا ہے نا ہمیں, سائنس کا یہ نتیجہ بھی ہمیں دے ہی دیا ہے نا. فی الوقت نہیں ہوتی تو کس کے حکم پر نہیں ہوتی؟ غوث پاک کے.
معذرت کے ساتھ. ہاں ہنومان کی وجہ سے نہیں ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کی پیدائش سے بھی پہلے سے یہ زمین حرکت کر رہی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو ہم نے تمہارے لیے چھت بنایا. سائنس کے طالب علم اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں. آسمان، آپ کا آسمان، وہ آج کی تحقیق سے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آپ اس آسمان پر اکیلے تن تنہا نہیں ہیں. آپ کے جیسے آپ کا سیارہ ہے، ایسے کتنے ہی سیارے ہیں، کتنے ہی ستارے ہیں. سمجھیں ذرا بات. پھر کچھ تو ایسے سیارے ہیں جو آپ کے سیارے سے یعنی زمین سے چھوٹے ہیں. کچھ ایسے سیارے ہیں کہ جو آپ کی زمین سے اتنے بڑے ہیں کہ اگر وہ حرکت کرتے ہوئے آپ کے زمین کے قریب سے گزر جائیں، وہ حرکت کرتے ہوئے آپ کی زمین کے بالکل قریب سے گزر جائیں، بالکل ہلکا سا یہ قریب سے گزر گئے، بس نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین اپنی حرکت سے، زمین اپنے زاویے سے دھکا کھا کر آگے چلی جائے گی. اور آگے جانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ چھوٹی بات بتا رہا ہوں. اگر وہ سورج سے قریب ہو گئی تو منجمد ہو جائے گی. اگر سورج سے دور ہو گئی، یعنی سورج سے دور ہو گئی منجمد ہو جائے گی. سورج کے قریب ہو گئی مکمل طور پر جل جائے گی. اور یہ قربت کس طرح کی قربت؟ یہ قربت ایسی نہیں ہے کوئی ہزاروں کلومیٹر آگے چلے جانا یا ہزاروں کلومیٹر پیچھے چلے جانا. نہیں، یہ قربت ایسی ہے کہ چند گز آگے چلے جانا یا چند گز پیچھے ہو جانا. چند گز. آپ سورج کے قریب جانے کی دیر ہے، پوری زمین آپ کی جل کے خاکستر ہو جائے گی. اور چند گز پیچھے ہو جانے کی دیر ہے، پوری زمین منجمد ہو جائے گی، سب کچھ جم جائے گا. کیا اس کیلکولیشن کو ہم جانتے ہیں؟ جب ہم اس کیلکولیشن کو نہیں جانتے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ جو یوں کہہ کے آپ کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگو اس اللہ کو پکارو جس نے تمہیں تخلیق کیا، تم سے پہلوں کو تخلیق کیا تھا. یہ تخلیق جو ہے نا، اس کی یہ تخلیق، کریشن، یہ اس کو رب ماننے کے اوپر مجبور کرتی ہے کہ دیکھو سمجھو ذرا اس بات کو کہ خالق جانتا ہے مخلوق کو سنبھالنا کس طرح. نہیں سمجھے بات کو؟ کمپیوٹر کا انوینٹر جانتا ہے، موجد اپنی ایجاد کو جانتا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے، کیسے سنبھالنا ہے. اس سے بہتر کوئی جانے گا؟ تو جو خالق ہے اس سے بہتر اپنی مخلوق کو کوئی جانے گا؟ میں نے تو اللہ سے بہت دعا کی، اللہ نے میری سنی نہیں، اللہ نے میرے نصیب پھوڑ دیے، پھر میں فلانے مزار پہ گیا، چادر چڑھائی، میرا مسئلہ حل ہو گیا. ویری گڈ، ویری گڈ. نقطہ سمجھیں. گویا کہ آپ کو اللہ زیادہ بہتر نہیں جانتا تھا، یہ جانتے تھے. ویری گڈ. سنو ذرا بات کو. اگر آپ کے نصیب کو ختم کر دینا ہوتا تو یہی جو صرف ہم نے یہ دورانیہ سمجھا نا، یہ زمین کا، اسی میں اللہ آپ کو ختم کر چکا ہوتا. یا جو آپ صحیح سالم کھڑے ہو، ایک اللہ کی مہربانی کی وجہ سے کھڑے ہو. ایک لمحہ جو آپ صحیح سالم زمین کے اوپر کھڑے ہو کر گزار رہے ہو، اس کے لیے میں اور آپ سب شکر گزار ہیں اپنے رب کے. فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. سنیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکارے گا، ڈائریکٹ پکارے گا، ڈائریکٹ چھت پہ چڑھ جا بغیر سیڑھی کے، اللہ کو پکارے گا ڈائریکٹ. نہیں، یہ حقیقت ہے، ہم سمجھے نہیں ابھی. اللہ کو پکارنے کا مطلب ہم نہیں سمجھے. جبھی ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں پہلے دن منع کر دیا تھا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کرو، کیونکہ مسئلہ یہ ہے تم جانتے ہی نہیں ہو بھی اللہ کو، تمہیں اللہ کی معرفت ہی نہیں، تو تم کیا مثال دو گے اللہ کے لیے؟ وہی سیڑھیوں پہ چڑھواؤ گے. سنو ذرا توجہ سے بات سننا. میں نے کہا پانی پلا دو، وہ اٹھ کے گیا باہر، کولر میں سے پانی بھرنے کی کوشش کی، اس نے پانی نہیں نکلا. بھائی پانی نہیں ہے، اچھا یہاں سے بھر لو. وہ گیا ادھر نل کا کھولنے، وہاں بھی نہیں پانی. اچھا پوچھو اوپر سے، کھولے بھائی پانی کھولے. اوپر جا کے پوچھا، نہیں بھائی تو اوپر ٹنکی میں ہی پانی ہے. اچھا پڑوس میں پوچھو کیا مسئلہ ہے.
کہ 3 دن ہو گئے پانی نہیں ہے. اچھا PhD کو کال کرو. کال کیا, پوچھا کیا ہوا بھائی, پانی کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ کہاں سے چھوڑے, ہمیں نہیں مل رہا, دریا پہ نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ جو بھائی گاڑی چلا کے پہنچے دریا پہ, جا کے دیکھا دریا سوکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب مانگو پانی. اب کہاں جائیں دیکھنے پانی؟ ملے گا؟ انڈیا دے گا. اب انڈیا دے گا ہمیں پانی؟ نہیں سمجھے بات کو. اب کس سے مانگے پانی؟ وہ جو پانی کا مالک ہے, وہ جو پانی کا مالک ہے, جو اس نے بتایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے. ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی. اور ذرا سنو, چاچا ڈارون کی تھیوری پڑھوائی گئی اور بتایا گیا کہ سورج میں دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک حصہ علیحدہ ہو گیا, اس پر ہزاروں سال تک بارش برستی رہی. پھر جب اس پر سے آگ بجھ گئی اور اسی سورج کی روشنی سے خشکی کے اوپر پہلا جاندار معرض وجود کے اندر آیا. نہیں سمجھے وہ بات کو؟ چاچا ڈارون کی تھیوری یونیورسٹی میں ہمیں پڑھائی گئی اور ہمیں بتایا گیا اس پہ ایمان لے آؤ. ہم نے بھی فوراً آمنا و صدقنا. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ سنو توجہ سے بات سننا میری. اب بھائی ہم نے پوچھا, سر ناراض ہو گئے, آج تک ناراض ہیں. ہم نے پوچھا سر مسئلہ ایک یہ ہے, زمین پر پانی نہیں تھا؟ نہیں. اچھا جی, اور بارش برسنے کے لیے کہیں پر پانی سے پانی, بھائی بارش برسنے کا کیا فارمولہ ہے کہ کہیں پر پانی موجود ہوتا ہے, سورج کی شعاؤں سے وہ آبی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے, ہوا اسے اڑا کے لے جاتی ہے, مخصوص ایک مدار میں آ کے فضا میں وہ منجمد ہوتا ہے, پھر جہاں اللہ چاہے تیر کے بادل جاتا ہے, پھر جہاں اللہ چاہے وہ برس جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. اچھا اب مسئلہ ہے اس کے لیے پہلے پانی کہیں موجود ہونا پہلے سے ضروری ہے. ہاں زمین پہ ہزاروں سال تک بارش برسی تو اس کے لیے اس مقدار میں پانی چاہیے کہ ہزاروں سال تک بارش برستی رہے. ہاں تو اس کے لیے خلا میں کہیں پہلے سے پانی موجود ہونا ضروری ہے. ہاں تو ختم ہو گیا کیا سارا برس کے؟ کیونکہ اب جاتے ہیں تو خلا میں کہیں مل نہیں رہا. مل رہا ہے کہیں پانی؟ اب تک کسی سیارے پہ دریافت ہوا ایسا پانی جو انسانی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے؟ تک پوری مقدار کے ساتھ تھا کہ اتنا برسے تاکہ آگ بجھ جائے. یہ بھی ہو تو یہ بھی کیلکولیشن پہ دلیل ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو وہی ہمارا سوال, آیا کہاں سے پانی؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. اس کے علاوہ کوئی اس کا جواب ماننا پڑے گا تمہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, اس نے پینے کو ہمیں پانی دیا ہے. جو نہ دیتا تو پیاسے مر جاتے, جو نہ دیتا تو بھوکے مر جاتے. پتہ ہے بھوکے مر جاتے. کھاتے کیسے ہیں؟ کھاتے کیسے ہیں؟ اللہ نے آگے بتایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, ہم آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تمہارا رزق اگاتے ہیں. ہاں بتاؤ بتاؤ بھائی ذرا, کھارے پانی سے فصل اگتی ہے؟ ترش پانی سے فصل اگتی ہے؟ کھٹے سے اگے گی؟ میٹھا چاہیے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ لاؤ گے کہاں سے؟ ٹی وی پہ اشتہار چلا, یہ والا یوریا استعمال کریں فصل بڑی بہت زیادہ بڑھے گی. ایسا ہے؟ PTV2 آتا تھا کسی زمانے میں, اب تو ختم ہو گیا. وہ پورا بتاتے تھے کہ یہ والا اسپرے کریں, یہ والا یوریا ڈالیں, اتنی فصل, یہ پھلا. آپ بارش کا انتظار کریں. بھائی آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار کیا ہوا؟ سب کچھ اپنی سائنس لڑا کے بھی آخر کار سائنس کے خالق کے آگے سر جھکانا پڑا. اب پانی کا انتظار کرو گے, پانی لا سکتے ہیں, جو اگر لے بھی ہیں تو اس مقدار میں نہیں برسا سکتے. آپ کو پتہ ہے یہ ہے سائنس کے اندر باقاعدہ ہم پڑھتے ہیں آرٹیفیشل بارش کروائی جاتی ہے فصلوں پر. اور دنیا میں خاص طور پہ چائنا میں تو اس کے اوپر تجربات ہوئے ہیں اور بڑے زبردست تجربات ہوئے ہیں. باقاعدہ مصنوعی بارش کروا کر فصلیں اگائی گئیں اور وہ فصلیں اگیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اگر مثال کے طور پر ایک فائدہ مند بینگن اگر اتنا بڑا ہوتا ہے تو وہ اتنا بڑا پیدا ہو گیا. اگر فائدہ مند انگور کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اتنا لمبا آ گیا. اگر مثال ایک کیلا بڑا والا بہتر ہوتا تو وہ چھوٹے سے رہ گئے. کیوں ہوا کیا؟ آپ جتنا فصل کو پانی چاہیے وہ کیلکولیشن کہاں سے لاؤ گے؟ کر لو سب کچھ. کتنی مقدار میں زمین کو پانی چاہیے جو وہ پھل نکال کے دے جو آپ کے لیے مفید ہے, یہ کیلکولیشن کہاں سے لاؤ گے؟ اور وہ بھی ہر دفعہ پرفیکٹ
یہ کہاں سے لاؤ گے؟ کیونکہ زمین اپنی فصل ٹھیک ہے، آپ نے 1 ایکڑ پہ اگایا 1 ایکڑ پہ، ضروری نہیں ہے وہ پورے 1 ایکڑ پہ آپ کو پھل دے، سبزی دے، دانہ دے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اب کتنا پانی اس کو چاہیے کہ جس میں وہ آپ کا رزق آپ کو فراہم کرے؟ یہ ساری پانی برسنے سے لے کے فصل اگنے تک زمین کس کے احکامات پہ عمل کر رہی ہوتی ہے اور کس کی طرف زمین متوجہ ہوتی ہے؟ اور آخر کار آپ کو بھی توجہ کرنی پڑتی ہے، اے اللہ بارش برسا۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی پلانے والا اور نہ کوئی کھلانے والا۔ اور دیکھو ذرا بات کو سنو ذرا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ صحیح حدیث کے اندر الفاظ ہیں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا۔ اب بھائی سنیں ذرا بات کو، سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نا فلاں اللہ کی عطا سے دیتا ہے، نہیں ہمارے یہاں عقیدہ ہے وہ اللہ کی عطا سے دے رہا ہے، یہ بھی اللہ کی عطا سے دے رہا ہے، وہ بھی اللہ کی عطا سے دے رہا ہے، یہ بھی اللہ کی عطا سے دے رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے اندر یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ دینے والا ہے یہ روکنے والا۔ اگر مثال کے طور پہ ہنومان دینے والا تو کالی ماتا روک دیتی ہے بھائی، تو ہنومان کی عبادت لینے کے لیے کر لی اور کالی ماتا روکنے لی تو اس لیے کر لی بھائی، بدماشی مت کر لینا۔ اور کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ہندوؤں میں یہ عقائد ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے والوں میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ہے، واسطے وسیلے کا، ان کو دیکھو یہ بھی اللہ کی عطا سے دیتا ہے، وہ بھی اللہ کی عطا۔ ہمارے پاس روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے پاس مخلوق میں کوئی نہیں روک رہا، سب دے رہے ہیں۔ روک ہمارا کون رہا ہے؟ اللہ، ہمارا اللہ روک رہا ہے۔ آپ لطیفہ دیکھیں اور سنو، غور طلب نکتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر مثال کے طور پر اللہ روک دیتا ہے تو دلوائے گا کون؟ اس کی سند چاہیے، دلوائے گا؟ حالانکہ قاعدہ تو یہ ملا ہے ہمیں اپنے رب کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء ویقدر، بے شک اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے ایک اندازے کے مطابق کرتا ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو، کہیں یہ نہیں ہے کہ روک دیتا ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ روک دیتا ہے، یہ ملے گا کہ فراخ کر دیتا ہے یا ایک اندازے کرتا ہے، ایسے ہی نا بھائی۔ سنیں ذرا بات، اب بھائی صحیح حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ سلیمان علیہ السلام، ان کے زمانے میں قحط پڑا۔ کون سلیمان علیہ السلام؟ کہ جن کے لیے قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد تو نے کسی کو نہ دی۔ تو اللہ نے ان کو جو عطا کیا، خود اللہ نے قرآن کے اندر اس کو اس طرح بیان کیا، اوتیت من کل شیء، ہم نے سلیمان کو سب کچھ عطا کیا تھا۔ ہم نے سلیمان کو، اب بھائی نہیں سمجھے، وہ سب کچھ عطا کے بعد بھی، میں اس کی تشریح میں بھی نہیں جا رہا وہ سب کچھ کیا کیا تھا، آپ بھائی جانتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ کے باوجود بھی صحیح حدیث بتاتی ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، اور سلیمان علیہ السلام میدان کے اندر بارش کی دعا کے لیے تمام اپنے افراد کو، اپنے درباریوں، اپنے لوگوں کو لے کر پہنچے۔ وہاں اللہ رب العزت سے وہ دعا کریں گے جو ہماری شریعت کے اندر صلاۃ الاستسقاء ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سنیں ذرا بات، پہنچے اور ابھی کچھ لمحے بھی نہیں گزرے ہوں گے، کچھ لمحے، سلیمان علیہ السلام نے سب کو کہا واپس چلو۔ حضرت آپ نے تو کہا کہ چلنا ہے، دعا کرنی ہے استسقاء کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ نے ہماری بات سن لی ہے، بہت جلد ہم پر بارش برسنے والی ہے۔ کہا حضرت کیسے؟ فرمایا کہ جب میدان میں پہنچا میں نے تو وہ سامنے آپ دیکھو وہ چونٹیوں کا غول نظر آ رہا ہے، اس میں وہ جو چونٹی ہے اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ اس نے کیا الفاظ کہے؟ اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ چلو اب ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا بتا دیا سلیمان علیہ السلام نے؟ ابے چونٹی ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہی ہے اور چونٹی کے اللہ سن رہا ہے اور اسی کی وجہ سے بارش ہو جائے گی۔ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے اشرف المخلوق کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چل میرا چونٹی اللہ پر اتنا بھروسہ کر رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کے بھروسے کو سب کے سامنے بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، دیکھو چونٹی نے پکار لیا، اب چلو، ضرورت نہیں ہے اب انشاءاللہ۔ اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، سوال ہی نہیں پیدا،
نمازیں پتہ نہیں کیا بخشوانے کے لیے کر رہے ہیں، نمازیں جو پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بخشوا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں پتہ نہیں کسی لیے، قربانیاں کسی لیے کر رہے ہیں، دعائیں اللہ سن نہیں رہا ہے۔ سنو ذرا بات، اب اللہ نے آگے کیا کہا، میں اس آیت کے بھی تشریح میں نہیں جاؤں گا، یہ ہم توحید الوہیت میں اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پڑھیں گے، صرف بس یہ ایک اشارہ ابھی۔ اے لوگو، اللہ کی بات کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا، تم سے پہلے لوگوں کو تخلیق کیا، وہ اس لیے کہ اسی نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، آسمان سے تمہارے لیے بارش اگائی اور تمہارے لیے نباتات کو بطور رزق پیدا کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اس اللہ کا شریک مقرر مت کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس اللہ کا شریک مقرر نہ کرو وانتم تعلمون، تم اس بات کو جانتے ہو۔ او بھائی یہ کیا کہہ دیا اللہ نے؟ صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں، ایک اشارہ، تم جانتے ہو۔ کیا مطلب ہے جانتے ہو؟ میرے بھائی سنیں ذرا بات، باپ ہے نا، باپ، یار توجہ کرنا میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں۔ باپ اگر اپنی اولادوں میں سے نا کسی ایک سے بے انتہا محبت کرے اور باقی سب کو دھتکارے، تو اس باپ کو لے کے اولاد کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے؟ اور اولاد جس کی تربیت باپ نے اپنی پوری جوانی دے کر کر دی ہو، وہ اولاد اس کی ناہنجار ہو کر کسی اور کے گرد لٹو ہو جائے تو اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ استاد نے محنت کر کے اپنے شاگرد کو تربیت دی، متکبر شاگرد نے بعد میں کبھی زندگی میں بھول سے بھی اپنے استاد کا نام نہ لیا۔ عورت اپنی سوتن برداشت نہیں کر رہی ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ انسان شرکت برداشت نہیں کرتا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ انسان شرکت برداشت، حتیٰ کہ معمولی سی بات کرتے، میں نے ایک شخص کو مخصوص خدمات بجا لانے کے لیے بطور ملازم اپنے پاس رکھا، میں اسے ایک مناسب، بہتر، تگڑی اجرت دے رہا ہوں، اور کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ بجائے میرے لیے کام کرنے کے میرے پڑوسی یا میرے برابر والے دکاندار کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں اسے برداشت کروں گا؟ اور بھائی فطرت یہ ہے، فطرت، انسان اپنے لیے شریک کیے جانے کو برداشت کرتا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو اس بات کو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تو اللہ کا شریک مقرر مت کرو۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ کے لیے کیسے کر رہے ہو؟ کھانے کو وہ دے، پینے کو وہ دے، شفا وہ دے، اولاد وہ دے، تندرستی وہ دے، عمر میں برکت وہ دے، اور تم شکر ادا کرو کسی اور کا، تم حمد و ثنا کرو کسی اور کی، تم گیت گاؤ کسی اور کے، تم تعریفوں کے پل باندھو کسی اور کے، تم اللہ میں عیب نکالو، تم اللہ میں نقص مانو، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر تم اپنی فطرت کے خلاف کیا جا سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ سنیں گا ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 75، یہی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اعلیٰ تفسیر کرتے ہوئے آخر کے اندر فرماتے ہیں، علماء اکرام وہ فرماتے ہیں آسمانوں کو دیکھو، ان کی بلندی، ان کی وسعت، ان کے چھوٹے بڑے چمکیلے اور روشن ستاروں پر نظر ڈالو، ان کے چمکنے دمکنے، ان کے حرکت کرنے اور ٹھہر جانے، ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ پھر سمندروں کو دیکھو جو موجیں مارتے ہوئے زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ پھر اونچے نیچے مضبوط پہاڑوں کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اسے ہلنے نہیں دیتے، جن کے رنگ، جن کی صورتیں مختلف ہیں۔ پھر قسم قسم کی اور مخلوقات پر نظر ڈالو۔ پھر ادھر سے ادھر پھر جانے والی کھیتیوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشنما نہروں کو دیکھو، کھیتوں اور باغوں کی سبزیوں اور ان کے طرح طرح کے رنگ رکھنے والے اور طرح طرح کے ذائقے رکھنے والے پھلوں کو دیکھو۔ زمین ایک، پانی ایک، لیکن ان کی شکلیں مختلف اور خوشبو میں مختلف اور رنگت میں مختلف، ذائقے میں مختلف، فائدے میں مختلف۔
کیا یہ تمام چیزیں، کیا یہ تمام مخلوقات، کیا یہ تمام مصنوعات تمہیں یہ نہیں بتاتی کہ کوئی نہ کوئی تو خالق ہے، کوئی نہ کوئی تو خود بخود اتنا بہترین میکینزم ایجاد ہو سکتا؟ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیا یہ تمام موجودات بآواز بلند یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو کوئی بنانے والا ہے؟ کیا یہ ساری مخلوق اپنے خالق کی ہستی، اس کی ذات اور اس کی توحید پر دلیل نہیں ہے؟ یہ ہیں وہ زبردست دلائل جو اللہ عز و جل نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے ہر نگاہ رکھنے والے کے سامنے پیش کیے ہیں، جو اس کی زبردست قدرتوں، اس کی زبردست حکمتوں، اس کی لاشانی رحمتوں، اس کے بے نظیر انعاموں، اس کے لازوال احسانوں پر دلالت کرنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ آپ دیکھیں، میں اس ایک پیرا کو صرف ایک مثال سے آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں، ورنہ یہ پورا پیراگراف حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو توجہ دلائی ہے ہر سائنس کے طالب علم کے لیے، ہر عقل والے کے لیے، اس کے اندر اتنی زبردست یعنی نشانیاں ہیں اللہ کی ذات کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں، غور کریں ذرا اس بات کے اوپر۔ زمین پر اب تک 3 ذائقوں کا پانی پایا گیا ہے، میٹھا، بھائی میرے پیارے، میٹھا، کڑوا اور نمکین، یہ 3 پانی کے ذائقے اب تک اس زمین پر پائے گئے۔ بارش برستی ہے، وہ کڑوا پانی اٹھا کے نہیں لاتی، وہ نمکین پانی اٹھا کے نہیں لاتی۔ گو اگر وہ کڑوا یا نمکین پانی برسا دے فصلیں جل جائیں، لازماً یہ ماننا پڑے گا وہ میٹھا پانی اٹھا کے لاتی۔ بارش برسی، میٹھا پانی برسا، میٹھا پانی برس گیا، اور پھر ہم نے کیا دیکھا؟ پھر لیمو اگا، پھر موسم بھی ہوگی، یہ اس کی ساری نسلیں اگ گئیں۔ اب کیا ہوا؟ ہم نے اسے کھایا، اس کا ذائقہ کیسا پایا؟ کھٹا۔ کبھی حیران ہوئے، کبھی سجدے میں گرے کہ یہ کیا ہو گیا؟ پانی برسا تھا میٹھا، زمین کے پاس نہیں تھا کہیں بھی کھٹا، یہ اس میں سے پانی کھٹا کیسے آ رہا ہے؟ او بھائی میرے پیارے، کچھ سمجھے نہیں؟ یہ کیا ہوا؟ یہ صرف ایک مثال، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو توجہ دلائی، صرف ایک مثال پر آدمی اگر تحقیق کر لے، یقین کریں اللہ کی توحید، اس کے رب ہونے کو ماننے کے لیے یہ ایک مثال بہت ہے۔ اور ذرا سنیے گا بات، دیکھیں، یہ سورہ یونس ہے۔ ممکن ہے، وقت ہمارے پاس اب کم رہ گیا ہے، ممکن ہے کہ بات مکمل نہ ہو سکے، تو ہم اسی درس کو یعنی کہ اگلے دنوں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 سے لے کر اور 36 تک سنیے گا ذرا بات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، من یرزقکم من السماء والارض۔ سنو ذرا بات، دیکھیں، ہندو اللہ کو مانتے ہیں نا، ہندو اللہ کو مانتے، اب وہ سب پرم آتما کہہ کے مان لیں یا بھگوان کہہ کے مان لیں، مانتے ہیں۔ عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، گاڈ کہہ لیں، خدا کہہ لیں، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، اہل مذاہب جتنے بھی ہیں سارے اللہ کو مانتے نہیں مانتے۔ اللہ نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ سب سے زیادہ اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے بس بھاگے وہ ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سنیں ذرا، اب جتنے بھی اہل مذاہب ہیں ان کا ایک اجتماع کریں، سب کو بلا لیں، بٹھا لیں، سب بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھ گئے جن کو غوث پاک دے رہے ہیں، انہوں نے بٹھا لیں، سب بیٹھ گئے بھائی، سارے اہل مذاہب بیٹھ گئے۔ اب اللہ نے مخاطب کیا ہے، کس کی زبانی؟ کائنات کی سب سے
عالم، سب سے حکمت والی شخصیت، جو تمام کی تمام باتوں کی تعبیرات کے جاننے والے اور کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے سوال کریں، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ وہ سورہ بقرہ میں جو بھی آیت ہم پڑھ کے آ گئے، آیت 21-22، وہ تو ہمارے لیے ہے۔ میں اہل مذاہب کی بات کر رہا ہوں، سارے اہل مذاہب اکٹھے ہیں، اس میں ہمارے اہل بھی بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھے ہوئے، سب بیٹھے ہوئے۔ سنو ذرا توجہ سے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ ابھی دیکھنا ذرا، دیکھو ادھر، دیکھ ادھر توجہ کیجیے گا۔ عیسائی ہندو کی طرف دیکھ رہا ہے، ہندو یہودی کی طرف دیکھ رہا ہے، یہودی جینی کی طرف دیکھ رہا ہے، جینی بدھسٹ کی طرف دیکھ رہا ہے، بدھسٹ ادھر دیکھ رہا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، مسلمان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ سنو توجہ، سنو میری بات، سنو، بہت غور طلب دوں گا۔ من یرزقکم من السماء والارض کیا ہے؟ سب ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں میں بتاؤں، سنیں ذرا توجہ سے۔ ان میں سے جرت کر کے کوئی کھڑا ہو اور بولے یسوع مسیح دیتے ہیں، زمین اور آسمان سے رزق کون دے رہے ہیں؟ اللہ کا بیٹا دے رہا ہے، یسوع مسیح۔ اور سمجھے نہیں ہے؟ دیانند سرسوتی والا کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے گا، آریہ سماج والا، ہاں اچھا یسوع مسیح کی ماں کو کون دیتا تھا؟ لو اب کیا کریں، نہیں سمجھے؟ اب مثال ہے، یہودی سے پوچھے، آریہ سماجیوں سے پوچھے، ہندوؤں سے پوچھے، کسی سے بھی پوچھے، سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم اپنا لے کے نام نہیں لے سکتے؟ شہباز کلندر دیتے ہیں، سوال تو گھوم پھر کے وہی، او بھائی ان کے والدین کو کس نے دیا تھا؟ اصل بات یہ ہے، من یرزقکم من السماء والارض، وہ کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ وہ ہستی واحد ہے، نام کسی ایک کا آئے گا، تم آپس میں ہی فیصلہ نہیں کر سکتے، بتاؤ کون ہے؟ بتاؤ، نام لو، تم پر فیصلہ چھوڑا، نام لو۔ کیا نام لیں گے سب؟ کوئی اور نام لے سکتے ہیں؟ فرمایا امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو تمہارے سننے اور دیکھنے پر اختیار رکھتا ہے؟ یار سنیں ذرا بات سنیں، میں کئی مرتبہ پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کان ہے، اور یہ کان سننے کا آلہ نہیں ہے۔ یہ کان ہے مگر یہ کان سننے کا آلہ یا عضو نہیں ہے۔ اس کان کے اندر جا کے ایک پردہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک پردہ ہے۔ کیسے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اسپیکر دیکھا ہے؟ اسپیکر پہ چادر دیکھی ہے؟ ایک کور دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا؟ جب اسپیکر اپنی آواز نکالتا ہے تو بڑی خراب ہوتی ہے، شارپنیس بہت زیادہ ہوتی ہے، ایکو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پردہ اسے فلٹر کرتا ہے، اور فلٹر کر کے اس کی شارپنیس اور ایکو کو بیلنس کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کان کے اندر ایک پردہ ہے جو آپ کے جو ساؤنڈ ہے نا، ساؤنڈ کو سب سے پہلے بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد، اس پردے کے بعد مزید ایک اور پردہ ہے۔ اس پردے سے دو رگیں چپکی ہوئی ہیں، ایک ان دونوں پردوں کو تر کر کے رکھنے کے لیے، اور دوسری کا کام میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جیسے ہی فلٹر ہو کر، جیسے ہی بیلنس ہو کر ساؤنڈ اندر آیا اس پردے پر، یہ پردہ جس کے ساتھ وہ دوسری رگ جو چپکی ہوئی ہے، یہ اس میں سے وہ ساؤنڈ کے اندر جو میسج تھا اس کو ریڈ کرتا ہے، یعنی اس کو سیو کرتا ہے اور دماغ تک پہنچاتا ہے۔ دماغ اسے ریڈ کرتا ہے، دماغ ریڈ کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے۔ تو آپ کیا سن پاتے ہیں؟ سنو ذرا بات، آپ کیا سن پاتے ہیں؟
آپ سن پاتے ہیں شیر کی دہاڑ، آپ سن پاتے ہیں بلبل کا ترنم، آپ سن پاتے ہیں میرے جیسے کی باتیں جو بھی ٹیڑھی میڑھی. اور ہم تو مرزا جی کو بھی سن رہے ہیں آج کل. ہمارا تو کان پتہ نہیں کیا کیا سن رہا ہے. بڑا بد نصیب کان ہے. سنے ذرا بات. تو غور طلب نکتہ ہے کہ اب مثال کے طور پر ایک آواز جو آپ کے کان تک آئی ہے، اگر اس کو آپ کا پہلا پردہ فلٹر نہ کر پائے تو آپ اس آواز کو سمجھ پائیں گے. اور اگر دوسرا پردہ اس کو ریڈ کرنے کے لائق نہ ہو تو ریڈ کر پائیں گے؟ یعنی کہ ریڈنگ کے لیے سیو ہوگی وہ. اور دماغ اس کو ریڈ کرنے کا لائق نہ ہو تو یہ پتہ لگے گا یہ آواز کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے پہلے سے دھماکوں کی آوازیں نہ سن رکھی ہو تو پہلے ہی دھماکے میں اس کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. اور ایک آدمی نے جنگ کے میدانوں میں اپنی زندگی گزار رکھی ہو اور دھماکے سن رکھے ہو، دھماکہ نہیں تو دھماکہ اگر ہو گیا تو وہ اپنی جگہ سے ہلے گا بھی. اس کا دماغ ریڈ کر چکا ہے اس آواز کو. اب اس کے دماغ کو کوئی دھچکا پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. لیکن اس سب سے پہلے بہرا بچہ پیدا ہوا تو وہ کیا تھا؟ کان نہیں تھے، یہاں سوراخ تھے. کیا کان تھے نا؟ تو ہم نے کہا بہرا بچہ پیدا ہوا ہے. کیا مطلب بہرا بچہ؟ اس کے دونوں پردے کام نہیں کرتے، دماغ ظاہر ہے ریڈ نہیں کر سکتے. اب اسے سنائی دے گا؟ اور اسے سنائی نہیں دے گا. تو یہ خود بخود ہوا ہے. اے اللہ میرا بہرا بچہ پیدا کر دے. ایسا کچھ ہوا تھا؟ نہیں. بہرا پیدا کس نے کیا ہے؟ تو سننے والا پیدا کون کرتا ہے؟ تو کون سننے کے اوپر قادر ہے؟ اللہ رب. کان والا بنا کے بہرا رکھے، کان والا بنا کے سننے والا بنائے، لیکن کیا سننا ہے وہ اس کی مرضی سے سنوا ہے. اسی لیے کہتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ جس کو چاہے سناتا ہے، جو چاہے سناتا ہے. یہی تو وجہ ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں کی باتیں سنا کرتے تھے. وہ جو باتیں کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ہمیں پتہ لگتا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ گدھا جو چابک کھا رہا ہے اپنے مالک کو کتنی گالیاں دے رہا ہے، ہم سن پاتے ہیں؟ نہیں سن پاتے. سنے بڑی غور طلب بات. اللہ نے فرمایا امن یملک السمع. اب بتاؤ سننے پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ سارے بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں. وہ کیا بولیں گے؟ عزیر علیہ السلام. فرشتے، جنات. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ لے سکتے ہیں کسی کا نام؟ ایک ہی ہے جو سمیع ہے. ہم سب تو عبد السمیع ہیں. اللہ سننے والا ہے، ہمیں تو بس وہ سناتا ہے جو چاہتا ہے. ایسا ہے. اور سنو آگے، والابصار اور دیکھنا. اب بھائی سنو، غور طلب نکتہ ہے. آنکھ یہ دیکھنے والی ہے؟ آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے. آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے. یہ جو اوپر ہمیں لینس نظر آ رہا ہے اپنی آنکھ کے اوپر، یہ جو لینس ہے اس میں جو بڑا دائرہ ہے اس کا کام ہے قریب کی چیزوں کو دیکھنا، اور جو چھوٹا دائرہ ہے اس کا کام ہے دور کی چیزوں کو دیکھنا. یہ تو وہ ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے جملہ بولا جاتا ہے، لیکن اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ روشنی جب کسی چیز پہ ٹکراتی ہے اس چیز کا جو مطلب حجم ہے، جو چیز ہے، وہ پورا اس روشنی کے اندر سیو ہو جاتا ہے. جیسے اگر مثال کے طور پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، روشنی میرے جسم سے ٹکرا رہی ہے اور جو چیز سے ٹکرا کے یعنی ہٹ رہی ہے اس سب کو، یعنی کہ جیسے کہ ایک تصویر نہیں کھنچ جاتی، بالکل اس طرح لے کے اپنے ساتھ پیچھے ہٹ رہی ہے. اب جب وہ پیچھے ہٹی، وہ روشنی آئی آپ کے آنکھ کے پردے کے اوپر. اب یہ آنکھ کے پردے پر پہنچی. اب یہ آپ کا پہلا یہ ہلکا ہے جو آپ قریب سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو بڑا والا کام کرے گا، اور دور سے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ چھوٹا والا کام کرے گا. روشنی جیسی جا کے جذب ہوگی تو اب کیا ہوگا؟ اب دیکھو ایسے ہوتا ہے. اب دیکھو ذرا ایسے ہوتا ہے. ذرا غور کیجیے گا. قریب والے کو ایسے کرتے ہیں ہم جب غور کرنا چاہتے ہیں. سنو میری بات، قریب والے کو ایسے کر، دور والے کو
ایسا کرتے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم اپنے طور پر پہلے دماغ سے ہم نے میسج پہنچایا آنکھ کو کہ وہ ریڈ کرے دور کی چیز کو. روشنی آ رہی ہے آنکھ کے پردے پر. اب آنکھ کا پردہ اس کو اندر سے میسج کو جذب کر رہا ہے, سیو کر رہا ہے اور لے جا رہا ہے دماغ کو ریڈ کروانا ہے. اب میں سامنے سے کیا دیکھ رہا ہوں؟ سنو ذرا بات کو. میں سامنے سے کیا دیکھ رہا ہوں؟ مثال کے طور پہ میں سامنے سے دیکھ رہا ہوں آفاق بھائی. آفاق بھائی سامنے سے دیکھ رہے ہیں مجھے, پتہ نہیں دیکھ بھی رہے نہیں, لیکن مجھے. توجہ سنیے گا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہوں کہ روشنی اس کے جسم سے ٹکراتی تو ہے, لیکن صرف اتنا حصہ سیو کر پاتی ہے کہ جب روشنی لے کر نکلے تو بہت زیادہ طاقتور جو لینس ہو وہ اس کو ریڈ کرنے کے لائق ہو, اور وہ بھی صرف اس کو جذب کرے گا, ریڈ تو خیر اندر کی میموری کرے گی. تو اس صورت میں کیا میں خوردبینی جاندار کو دیکھ پاؤں گا؟ جیسے کہ بیکٹیریا میں دیکھ پاؤں گا؟ میں نہیں دیکھ پاؤں گا. اچھا, اور اگر میں کیٹو پہاڑ کے بالکل ساتھ کھڑا ہو جاؤں, ایسے کہ یہ کیٹو پہاڑ سٹارٹ ہو گیا اور یہ میں کھڑا ہو گیا, تو کیا میں کیٹو پہاڑ کو پورا دیکھ پاؤں گا؟ کیونکہ اب بھی روشنی ٹکرا کے اس سے آ تو رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مکمل طور پہ اس کو ریڈ کرنے کے لائق بچا ہوں. کیا ہوا؟ چوٹی نظر نہیں آ رہی, بادلوں میں چھپ گئی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بہت چھوٹی چیز, بہت بڑی چیز ہم نہیں دیکھ سکتے, جو ثابت کرتی ہے اس بات کو کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے, ہم دیکھ نہیں پاتے. اچھا, اس صورت میں اب ذرا غور کیجئے گا اس بات پر کہ ہمیں تھیوری اس بات کو سمجھاتی ہے کہ ایک مخصوص یعنی کہ روشنی کی کیفیت ہے, اس کیفیت کے اندر چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ چیز کو ہی نہیں دیکھ سکتے. چیز موجود ہوتی ہے, جیسے اندھیرے میں ایسا گھپ اندھیرا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوا آدمی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ کیا ہے کہ اتنی آپ کے دماغ کو روشنی مل ہی نہیں پا رہی ہے جس میں آپ اسے ریڈ کر سکتے ہو. اور اسی طرح آواز کا معاملہ ہے, اتنی بڑی یا اتنی چھوٹی آواز کو آپ نہیں سن سکتے کہ آپ کا کان کا پردہ اسے یعنی کہ سیو نہیں کر سکتا, دماغ اسے ریڈ نہیں کر سکتا. لیکن ایسی آوازیں موجود ہیں اور ایسی مخلوقات موجود ہیں جس سے کوئی بھی انکار کر سکتا. میں نے کیٹو اور بیکٹیریا سے مثال دی, میں نے دھماکے اور آپ دوسری چیز مثال ہے سوئی گرنے کی آواز ہوتی ہے, سوئی گرنے کی آواز ہوتی ہے, لیکن آپ اسے ایک سناٹے میں تو سن سکتے ہیں, لیکن رش میں, آوازوں کے رش میں نہیں سن سکتے. گویا کا مطلب یہ ہے کہ سوئی بھی آواز رکھتی ہے, آپ سن نہیں پائے, اور ایک دھماکہ بھی آواز رکھتا ہے. اسی طرح ایک خوردبینی جاندار بھی وجود رکھتا ہے اور ایک جن یا فرشتہ بھی وجود رکھتا ہے, لیکن آپ کو دکھتا وہ ہے جسے اللہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے. اما یملک السمع والابصار, تو تمہارے سننے اور دیکھنے پر اختیار کون رکھتا ہے؟ جواب اللہ کے علاوہ آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے. اگر آپ سائنس کے طالب علم, اگر آپ حقیقت میں عقل مند ہیں, علم والے ہیں, آپ اللہ کے سوا کوئی اور نام لے سکتے؟ نام نہیں لے سکتے. فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ. بتاؤ مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے اور زندے سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ بتاؤ کیا جواب ہے؟ مردہ کیا تھا جس سے زندہ نکلا ہے, اور زندہ کیا ہے جس سے مردہ نکلتا ہے؟ ہاں فوراً جواب آئے گا, وہ نہیں آپریشن میں مردہ بچہ نکلتا ہے زندہ ماں سے. ہو گیا مسئلے کا حل, باقی فارمولہ ہے, زندہ سے مردہ نکلا. لیکن مردے سے زندہ کون نکلا؟ ہاں دیکھو درس سننے کا فائدہ ہوتا ہے. سنو ذرا بات کو. سب سے پہلا آپ کو زندے سے مردہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے زندے سے مردہ. زندہ درخت ہے, مردہ امرود ہے. او بھائی میرے پیارے, زندہ درخت ہے, مردہ ناریل ہے. زندہ درخت ہے, مردہ انار ہے. ہمارے آپ کے لیے مفید ہے مردہ.
اور لطف کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے باٹنی پڑھی ہوئی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بعض پھل تو درختوں کا فضلہ ہوتے ہیں. فضلہ سمجھتے ہیں؟ جیسے انسان کا فضلہ ہوتا ہے پاخانہ، بعض پھل تو اصل میں درختوں کے فضلے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے وہ پھل ہوتے ہیں، ثمرات ہوتے ہیں. یہ ہے اللہ کی بادشاہی. ہمارا فضلہ اس کے لیے خوراک ہوتا ہے اور اس کا فضلہ ہمارے لیے خوراک ہوتا ہے. کیا نظام ہے اللہ کا. اور بھائی میرے پیارے سنو ذرا، وہ نکالتا ہے زندے سے اس مردے کو جو ہمیں حیران کر دیتا ہے، اور وہ نکالتا ہے مردے سے، بیج بویا تھا مردہ، زندہ 12 فٹ کا گنا نکل آیا. اور بھائی میرے پیارے 1 انچ کے بیج میں سے 12 فٹ کا گنا نکل آیا. کیا ہو گیا یہ؟ زمین میں کوئی کارخانہ لگا ہوا تھا کیا؟ نہیں، سوائے اس کے کہ آخر کار بندہ اپنے رب کے آگے سر جھکا لے کہ اللہ بس تیری ہی قدرتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. کل یوم ہوا فی شان، ہر ایک نیا دن تیری ایک نئی شان بیان کرتا. اللہ بس ہم ہی ہیں جو تیری معرفت نہیں رکھتے، جو تیری شان کی قدر کرنے والے نہیں. آپ یقین کریں اگر توحید کو اس کے حقیقی معنوں سے آدمی پڑھ لے، شرک سے بالکل ایسے نفرت کرے گا جس طرح آدمی گوبر کھانے سے نفرت کرتا ہے. بھائی میرے پیارے آپ سمجھیں، فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اب بتاؤ سارے معاملات کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ بھائی اسی کمرے میں سوال ہو رہا ہے، اسی جلسے میں. یہ کسی اکیلے چرچ میں یا اکیلی درگاہ میں سوال نہیں ہو رہا. تو تم تو اپنے آلے کا نام لے دو گے، تم تو اپنے آلے کا سارے اختیار بابا جی کے ہاتھ میں، سارے اختیار جو کر رہے ہیں بابا جی کر رہے ہیں، وہاں کرو، سب کے سامنے کرو. وہ لاما آئے ہیں روس سے. لاما کون؟ بدھسٹوں کے علامہ، بدھسٹوں کا جو بڑا ہوتا ہے نا وہ لاما کہلاتا ہے. لاما ہیں کہاں سے؟ روس سے. ان کے آگے نام لے دیا ہم نے مہر شاہ بخاری کا. اوکے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ انہوں نے نام لے دیا وہ تبت کی سرنگوں میں کسی بزرگ کا. ہمارا کہہ رہا تبت تو کریم ہی سنی تھی، کوئی جگہ بھی ہوتی ہے کیا؟ کیا اللہ دکھاتا ہے؟ اللہ میں کیا دکھاتا ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون. جو تم باتیں گھڑتے ہو اللہ اس سے پاک. تم ہی نہیں بنا پاتے ان باتوں کو آپس میں. سنو ذرا بھائی مجمع میں سوال ہو گیا. بتاؤ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بتاؤ سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ کس کا نام آئے گا؟ جو آدم علیہ السلام کا رب ہے، جو جبرائیل کا رب ہے. اور سب سے بڑا جن کون سا ہے؟ جو ابلیس کا رب ہے. بھائی میرے پیارے ایسے ہی ہے. ابلیس نے بھی کس کو پکارا تھا؟ اور معذرت کے ساتھ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا. ابلیس ہنس رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ ابھی کوئی پوچھے مولوی صاحب چرس بیچتے ہو کیا پارٹ ٹائم سپاری لیتے ہو؟ ابے چل ہمارا تمہارا جیسا کوئی بولتے بات سمجھ میں آتی ہے گناہ گار ہے. تو تم کون سے گناہ کر رہے ہو؟ تم بھی گناہ کر رہے ہو. تم کس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کچھ سمجھے ہی نہیں بات کو. بول دی ہمارے والے نے بھی سن لی. اور ابلیس جو سب سے خبیث ترین گناہ گار ہے، یا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس نے ڈائریکٹ کس کو پکارا؟ اے یار آدم اللہ کو پکارنے والے، جبرائیل اللہ کو پکارنے والے، ابلیس اللہ کو پکارنے والا، اور اشرف المخلوق انسان. اشرف المخلوق انسان کیا ہوا؟ اولاد نہیں ہو رہی، ذوالجناح کے آگے جھکوں. ذوالجناح پہ ہار ڈال دیں گے، اب تو اولاد پکی ہے. وہ ذوالجناح بیچارہ چرس پہ لا کے بھنگ پہ لا کے لایا گیا. وہ ذوالجناح معذرت کے ساتھ وہ ٹون ہے، ذوالجناح ٹون لایا گیا. بتاؤ اس کے آگے ہار ڈال کے کہہ رہے ہمارے اولاد ہو جائے گی. بتاؤ عقیدے کی اہمیت سمجھو. عقیدے کی اہمیت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. میرا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خاصہ کسی کے عقیدے کے اوپر ٹون کرنا. میرا مطلب یہ بتانا کہ عقیدے کی اہمیت کتنی ہے. وہ اشرف المخلوق انسان جس نے اللہ کے حکم سے اس گھوڑے کو مسخر کیا ہے، اپنے قابو میں رکھتا ہے. پتہ ہے نا گھوڑا کیا چیز ہے؟
عرب لوگ اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں گھوڑے کے لیے، سائم الفرس کی مثال عربوں کیا مشہور ہے گھوڑے کے لیے کہ گھوڑا اگر اپنی پر آ جائے ہلا کے دکھاؤ اس کو. عرب مثال دیتے ہیں کہ گھوڑا اگر اپنی پر آ جائے نا، اور دیکھو گھوڑا کبھی بھی بپر جاتا ہے، اب ہلا کے گولی مارنی پڑ جائے گی یا پھر انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ غصہ ٹھنڈا ہو پھر خود ہی صحیح ہو، ورنہ گولی مارنی پڑ جائے گی اس کو، وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا اگر اپنی پر آ جائے گھوڑا. لیکن اسی گھوڑے کو آخرکار لگام کس نے ڈالی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِبَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی ہے. تمام مخلوق کو جھکایا اس رب نے ہمارے آگے، اور ہمیں کہا کہ تم جھک جاؤ اپنے رب کے آگے. سیدھا سا فارمولا ہے بس. ہمیں مخلوقات کے آگے سر نہیں جھکانا، ہمارے بڑے چھوٹے سب اللہ کے آگے سر جھکاتے آئے. دیکھ لو نا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی معرفت کیا دلا دی. سورج ہمارا رب ہے، کون؟ سورج ہمارا رب ہے. غروب ہو گیا ہے کہ جس کو سوال ہو جائے وہ رب ہو سکتا نہیں ہے. چاند ہمارا رب ہے، لو بھائی چاند بھی ختم، اس کی جگہ سورج نے لے. ستارے ہمارے رب نہیں ہو سکتے کیونکہ بہت سارے ہیں، رب تو ایک ہوگا جو سب کا پالنے والا. یہ تو ایک فطری بات ہے، ہوگا تو ایک ہوگا، ہوگا تو ایک ہوگا. محبوب بھی ایک ہوتا ہے، اور نہیں سمجھو ورنہ تو ہر جائی پن ہے نا یار. محبوب بھی ایک ہوتا ہے اور خدا بھی اصل میں ایک ہوتا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں. بہت سارے ستارے، یہ چرند پرند، یہ آسمان، سب کچھ دیکھ کے آخر کہتے ہیں نہیں، رب وہ ہے جو ان سب کا پالنے والا ہے، جو ان سب کا پالنے والا ہے، جو یسوع مسیح کا پالنے والا تھا، جو شہباز قلندر کا پالنے والا ہے، جو گھوڑے کو ہمارے ہاتھوں چارہ ڈلواتا ہے اور شام میں بھنگ پلواتا ہے. جو موت دے دے تو بھنگ پلا سکتا تھا، جب موت دے دیتا اگر تو بھنگ پلا سکتے تھے. بھنگ پلا کے لایا، ٹون گھوڑا آ رہا ہے، کیا ہوگا بھائی؟ اولاد دینے آیا ہو، بھنگ پی ہے. اللہ ہمارا رب. اور دیکھو ذرا بات کو، یسوع مسیح نے ایک جملے کے اندر کہا، ایک جملے میں کبھی اس آیت کو پڑھتا ہوں دنگ رہ جاتا ہوں. کیا واقعی اللہ انسانوں کی فطرتوں کا خالق ہے. ایسا کلام نازل کیا ہے اس نے قرآن کی شکل میں کہ ایک ایک لفظ اپنے اندر پوری پوری کہانی رکھتا ہے. پہلے دن ماں کی گود میں ایک 2 دن کا بچہ کلام کر رہا ہے یسوع مسیح، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور کتاب عطا کی ہے. ہوا ربی و ربکم، وہ میرا بھی پالنے والا ہے، وہ تمہارا بھی، وہ میرا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب. اور ہم وہ ظالم ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو ہی اللہ کا بیٹا بنا لیا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.